السلام علیکم خواتین حضرات، میں مشتاق محمد خواب گھر کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے۔ خواب گھر وہ پروگرام جس میں ہم ایسے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں جو اپنی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کے حصول کے لیے ایک جد و جہد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں آج کے مہمان، ان کی بڑی لمبی اور خوبصورت ہسٹری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا نام بتاؤں، انہوں نے ان کی جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے اس میں یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ ان کے اندر کیا چیزیں آئیں، کیسے ہوا کہ یہ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور جو اس طرح ہمارا معاشرہ خواتین کو ٹریٹ کرتا ہے اس کی جد و جہد میں داخل ہو گئیں۔ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا مختلف اداروں کے ساتھ، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر یہ اسی حوالے سے پروگرام کرتی رہیں، مختلف اخبارات میں لکھتی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رخشندہ پروین سے۔ رخشندہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے خواب گھر میں مدعو کیا۔ نہیں، یہ ہم ایسے ہی دوستوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اس کا جواب ذرا بعد میں دیجیے گا۔ اچھا۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر اچھی خاصی ان کی ایک وہ سوسائٹی میں ریکگنیشن، عزت، پیسہ ویسا ساری چیزیں، وہاں سے آپ اٹھ کے ایکٹیویزم کے فیلڈ میں آ گئیں۔ یہ ہے میرا سوال، لیکن اب آپ تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں ذرا بتا دیجئے بریفلی، پھر ہم میرے سوال پہ آئیے۔ بہت شکریہ۔ میں رخشندہ ہوں، پاکستان میں رہتی ہوں، اور پاکستان کے لیے میں کام کرتی ہوں، اور میرا کام صرف پاکستان تک بھی محدود نہیں ہے، مختلف ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، اور تمام دنیا کی خواتین مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ میرا کام جو ہے اس وقت، اگر اس کو مجھے ایک جملے میں کہنا ہو تو میں یوں سمجھیں کہ وہ پبلک ہیلتھ، جینڈر ایکویلٹی، صنفی مساوات اور سوشل انکلوژن کے حوالے سے ہے۔ اور کوئی 27 سال ہو گئے اس دشت کی سیاحی میں، اور ابھی بھی میں سیاحت کر رہی ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو میں ایکسپرٹ نہیں کہتی اور نہ میں ہوں، لیکن یہ کہ مزہ آ رہا ہے، ایک سفر ہے، اور ایکٹیویزم جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ ہے، اور اس کا تعلق ڈاکٹری، جو آپ نے شروع میں کہا کہ جب تھی، جو ابھی بھی ہے میرے خیال میں، لیکن میں اب کلینیشین نہیں ہوں، تب بھی تھا میرے اندر ایکٹیوسٹ، میں شروع سے ہی ہوں اپنی طالب علمی کے زمانے سے، مختلف حوالوں سے، کیونکہ سوچنے والا ذہن تھا اور ہے، تو اس تکلیف سے میں بہت شروع کی عمر میں آگاہ ہو گئی تھی، تو وہ میں ہوں۔ لیکن تھوڑا سا منفرد میں کہہ سکتی ہوں، میرا کام اس طرح رہا کہ میں نے بہت ساری ڈائمینشنز کو دیکھا ہے انسانی زندگی کی۔ یہی پہ میرا جو چیز میرے اندر کل بلا رہی ہے کہ آپ نے جو ایکٹیویزم میں بہت سارے فیلڈز ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، آپ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، مختلف کام ہیں، آپ نے جس ایشو کو پکڑا، پاکستان جیسے معاشرے میں وہ سب سے زیادہ سینسٹیو گنا جاتا ہے۔ whenever you talk about women's rights تو وہ کہتے ہیں یہ تو ویسٹرن ایجنڈا ہے، بالکل، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری عورتوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، یہ بہکانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس کے آگے جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ خاصی گوری ڈیٹیلز ہیں۔ تو وہ اندر کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ آنے کا فیصلہ کیا؟ مجھے اچھا، اب بڑا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے ویسے، یہ جس طرح آپ نے ایک سوال جو ہے نا کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اندر آنے کا فیصلہ نہیں، میں اس کے اندر تھی۔ اوکے، کیسے؟ میں اس کے اندر تھی بہت شروع سے، اور چونکہ پہل جو ہے نا، بہت بچپن سے جسے کہتے ہیں کہ جو انیکویلٹی ہے، نا انصافی ہے، وہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا تکلیف دیتی تھی، اور کچھ میرے گھر کا ماحول بھی جس میں ان موضوعات پہ بات کی جاتی تھی۔ میرے مرحوم والد صاحب وہ ایک
اسکالر تھے, صاحب کتاب تھے. تو اس انیکویلٹی پہ بات کرنا جو ہے نا بہت ضروری تھا ہمارے گھر میں, اور ہمارے گھر میں جو مہمان آتے تھے تو بہت ہی جسے کہتے ہیں, میں ینگ تھی, ٹین ایجر تھی, تو میں نے ایک نظم بھی کہی تھی کہ رات بھر یہ سوچتی رہی اور سوچ سوچ کے روتی رہی, میرا اور دشمنوں کا خدا ایک ہے. تو وہ میں شروع سے اس چیز کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. تو وہ انیکویلٹی میں بہت ساری چیزیں, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی طرف اور بچیوں کی طرف اور ٹرانس لوگوں کی طرف اور پھر اس میں اور بھی بات آ جاتی تھی کہ صرف صنف کی بنیاد پہ نہیں, عقیدے کی بنیاد پر یا آپ کی جو ہے ایتھنک آئیڈینٹی کیا, مختلف آئیڈینٹیز کے حوالے سے. تو انیکویلٹیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں, اور پوری دنیا میں ہمارا ملک پاکستان بھی ہے تو وہاں پہ بھی ہیں. تو مجھے لگا کہ مجھے انیکویلٹیز کے خلاف کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ڈاکٹر بننے کا شوق واقعی مجھے جاگتی آنکھوں سے بچپن سے ہی تھا. تو مجھے لگا تھا کہ ڈاکٹر جو ہے ایک ہیلر ہوتا ہے, تو میں شاید اس کو ایڈریس کر سکوں. لیکن جب بن گئی ڈاکٹر تو پتہ چلا کہ بات اتنی آسان نہیں ہے. اینڈ ڈیو ٹو اے سیٹ آف پرسنل ایز ویل ایز پروفیشنل سرکمسٹانسز آئی ہیڈ ٹو میک اے ٹرانزیشن ٹو پبلک ہیلتھ بہت شروع میں کریئر میں. تو لیکن وہ جو لوگوں سے رابطہ تھا, مریضوں سے رابطہ تھا, اور ہیلتھ سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا, ہیلتھ سیکٹر میں رہی, تو انیکویلٹیز جو ہیں بڑی واضح ہو گئیں. آپ کو صرف جو تھیں وہ ہیلتھ کے فیلڈ میں انیکویلٹیز نظر آئیں عورتوں کے حوالے سے, یا اور بھی؟ کیونکہ میں نے جو آپ کا کام دیکھا ہے اس میں تو آپ کی کتابیں اور آپ کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ ہر ایشو پہ چلتی ہیں, ان کی اوپینین کے اوپر کیسے ان کو روکا جاتا ہے, لائف میں چوائسیز کے لیے کیسے روکا جاتا ہے. بالکل. اب یہ جو بات ہے نا بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اس موضوع پہ کیوں بات کی, یعنی ہاں اکانومی پہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں, یا مطلب اگر ڈاکٹر ہیں تو ٹھیک ہے, سائیکالوجی بلکہ ہم تو سائیکیٹری تک محدود رہیں تو ٹھیک ہے, تو آپ ایجوکیشن پہ بھی ہیں اور مختلف پولیٹیکل امپاورمنٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے, لیگل امپاورمنٹ, آپ لائر تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میں کوئی ہر جگہ ایکسپرٹ بننے کی نہ کوشش کر رہی ہوں. بات یہ کہ ہیلتھ کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے, جس کا بنیادی میسج ہی یہی ہے کہ بیماری کا نہ ہونا جو ہے وہ صحت مند ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ صحت مند وہی ہے جو سوشلی اور سائیکولوجیکلی اور اکنامکلی اور مطلب ہر طرح سے جو ہے نا وہ صحیح حالت میں ہے. تو اس لحاظ سے تو شاید دنیا کا کوئی انسان بھی صحت مند نہیں ہے. تو میں اس کی براڈر ڈیفینیشن کو میں نے واقعی دل پہ لے لیا. مجھے لگا کہ نہیں, جو بیماری اور دوا جو ہے وہ ڈاکٹری کی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں محدود تو نہیں کہوں گی, لیکن ایک اسپیسیفک ڈائمینشن ہے. تو میں اپنے آپ کو ہیلر اور سروس پرووائڈر کے طور پہ دیکھتی رہی, اور پھر میں جب اس میڈیکل ڈومین سے نکل کر میں نے جو ہے وہ اس کو بڑے کینوس پہ دیکھا کہ اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کی بھی بات کریں اور ہیلتھ سسٹمز کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو انیکویلٹیز اور خرابیاں ہیں تو وہ ان وجوہات کی بنا پہ ہیں جس کا تعلق براہ راست ہیلتھ سسٹم سے نہیں ہے, بلکہ باہر کہیں فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگوں کا ہیلدی رہنا کسی بھی ملک کے لوگوں کا یا کمیونٹی کا اٹس اے پولیٹیکل چوائس. ان کا فائنینشلی اسٹیبل ہونا اٹس اے پولیٹیکل چوائس. ان کے سارے جو انسانی حقوق ہیں ان کو ملے اٹس اے پولیٹیکل چوائس. اٹس آلویز اے چوائس نا. تو یہ چوائس کس کے پاس ہے؟ تو اس سے پھر یہ سفر شروع ہوا. میرا ایک بہت بنیادی اور سادہ اور معصومانہ سا سوال ہے. بالکل. آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہیں, لیکن آپ اس زبان میں جو میری ماں کو اور میری پھوپھی کی بیٹی کو اور میری دادی کو سمجھ آئے, یہ بتائیے کہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہمارے خطے میں جنرلی پوری دنیا میں ہے لیکن ہمارے خطے میں وہ ہے کیا, ہم کیوں اس کے لیے کر رہے ہیں؟ ملیریا کی سمجھ آتی ہے کہ ملیریا میں یہ ہو جاتا ہے, آپ ٹیوبرکلوسس سے بچنے کے لیے یہ ہے, لیکن یہ جینڈر یہ تو ویسٹرن نہیں ہے جس کو اس بارے میں یہ کہا جائے گا میری ماں تو یہ کہے گی تو یہ تو گوروں کا ایجنڈا ہے بھائی, ہماری بہو بیٹیوں کو خراب کرنا ہے. تو ویئر از دا پرابلم, کہاں, کیوں؟ ویئر از دا پرابلم, واٹ از دا پرابلم؟ کیونکہ اگر میری ماں, بہن, بیٹی, نانی, دادی وہ نہیں کنونس ہوں گی تو پھر یہ صرف سپرفیشل کام رہ جائے گا.
آپ نے بہت سارے ایسے رشتوں کے نام لیے جو کہ عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن یہی میرا بنیادی مقصد بھی تھا اور مسئلہ بھی تھا کہ عورت جو ہے اس کے رولز کو تو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ایک ماں کو عزت دی جاتی ہے، ایک بہن کو عزت دی جاتی ہے، پھپھی کے اوپر بڑے جوکس ہوتے ہیں لیکن عزت دی جاتی ہے. لیکن ایک عورت کو عزت نہیں دی جاتی. ایک عورت کی حیثیت نہیں ہے. اس پہ بعض لوگ بڑے تلملا جاتے ہیں اور پھر مذہب کے حوالے دیتے ہیں. مسئلہ مذہب میں نہیں ہے، اور اس وقت میں مذہب پہ بات بھی نہیں کروں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کرتے کیا ہیں، ہماری پالیسیز میں کیا نظر آتا ہے، ہمارے لاس میں کیا نظر آتا ہے، ہمارے روزانہ کے بیہیویئرز میں کیا نظر آتا ہے. آسان زبان کی جو آپ نے بات کی، تو یہ میرا مسئلہ شروع سے رہا. انگریزی میں بات کرنی نسبتاً آسان ہوتی ہے. ہم لوگوں نے پڑھا بھی. مثال دیجیے اس کی. مثلاً بہت سارے ایسے جینڈر ہی لے لیں، لفظ جینڈر. اب جینڈر کا متبادل نہیں تھا. اس کو لوگ جب ہم کرتے تھے بات، تو جنس، تو سیکس اینڈ جینڈر کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. پھر جینڈر بیس وائلنس، صنف، تو میں نے صنف کا لفظ میں نے ایجاد نہیں کیا، لیکن میں نے ریوائیو کیا، اور اس پہ میں نے پوری ایک سیریز کی پی ٹی وی سے، پاکستان ٹیلی ویژن سے، اسٹیٹ اون میڈیا، وے بیک ان 1999. تو وہ ایک نئی چیز تھی اس وقت. اور یوتھ کی، اس وقت میں بھی تقریباً ینگ لوگوں میں شامل تھی، کہ فار یوتھ اینڈ فرام یوتھ. چونکہ یہ بڑا ضرورت ہے کہ ہو از یور آڈینس. چونکہ ٹی وی تو ایک ہر کے پاس ہے، اور وہ ایک ایسی کلاس ہے نا جس میں بیک بینچرز بھی ہے، اور بہت جس طرح آپ جیسے پڑھے لکھے جو مشکل چیزیں بھی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، تو ایک ہی کلاس سے ایک ہی لیکچر ہو رہا ہے، سب نے وہی سننا ہے. تو کیسے بات کی جائے؟ تو اور یہ کہ پھر جو اس کی مختلف فارمز ہیں، ریپ ہے، مطلب فزیکل فارمز کی اگر میں سے بات کروں، انسیسٹ ہے، تو جی یہ تو ہماری زبان میں نہیں. اچھا، ہماری زبان کیا ہے؟ اردو از اے کنیکٹنگ لینگویج. میں اس کی پالیٹکس میں نہیں جا رہی. پنجابی ہے یا پشتو ہے، میں یہی آ رہی. پاکستانی زبان ہے تو اور بھی ہے. اردو تو اردو میں بھی نہیں مل رہا، تو پنجابی میں بھی نہیں مل رہا، تو پشتو میں بھی نہیں مل رہا. چونکہ جی کلچر آپ کا، یا جو کلچر کے ٹھیکیدار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہی جو آپ والی بات کہ یہ تو گمراہ کن باتیں آپ کو کسی نے فنڈس دے دی ہوں گے. ہمارے ہاں تو نہ جینڈر بیس وائلنس ہوتا ہے، نہ ریپ ہوتا ہے، نہ انسیسٹ ہوتا ہے. میرٹل ریپ کا تو تصور کرنا بھی گناہوں میں شامل ہوگا اگر خطا نہیں ہے. تو یہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ وہ الفاظ جو دوسری زبان میں، ہماری زبان میں وہ لفظ نہیں ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پاکستانی شہری، پاکستانی عورت، ایک ڈاکٹر، مختلف حیثیتوں سے جس سوسائٹی کو میں نے دیکھا، جن کلچرز کو میں نے دیکھا، صرف یہ نہیں کہ میں اسلام آباد تک رہی، آگے بھی گئی ہوں. جسے کہتے ہیں اسلام آباد تو 5 کلومیٹر دور ہے پاکستان سے، پورے پاکستان کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو وہاں تو ہو رہا ہے، عورت پٹ بھی رہی ہے، رول بھی رہی ہے، گھروں میں انسیسٹ بھی ہو رہا ہے، چائلڈ سیکشول ابیوز بھی ہے، ایکسپلائٹیشن بھی ہے. سو کیا ہے؟ تو پھر کوشش کی، جو تھوڑی بہت مجھے اس وقت معلومات تھی، اور تھوڑا سا جو ہے کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے، کہ نہیں اسی پی ٹی وی پہ، جس کو لوگ بڑا کنزرویٹو، اور اسٹیٹ اینڈ اون چینلز ہمیشہ ہی ذرا کنزرویٹو ہوتے ہیں، تو وہاں سے پروگرام ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرام، میرا خیال ہے وہ مشرف صاحب کا دور تھا جب وہ اپنا ایک امیج بلڈ کرے، تب اس طرح کے پروگرام آئے. اچھا، انٹرسٹنگ تھا وہ. جب میں نے پہلے پائلٹ سیریز کے 3 ایپیسوڈ ریکارڈ کیے تھے، تو اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. اچھا. اور جب وہ پہلا پروگرام ریلیز ہو گیا، جس دن ہونے والا تھا 12 اکتوبر، تو اس دن مشرف صاحب، یہ اصل سازش آپ کی ہے کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے نواز شریف کی گورنمنٹ چلی گئی. نہیں جی، میری تو نہیں، تو بلکہ بڑی پرابلم ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ 2 پروگرام کی ریکارڈنگز ہو گئی تھی، تو اس میں سارے منسٹرز وغیرہ کو بھی ہم پالیسی لیول پہ بھی ایڈوکیسی کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ تو ان کے تھے. تو وہ پی ٹی وی نے کہا کہ اب کیا ہوگا. میں نے کہا اب تو جو بھی ہوگا میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ اس کو پلیز جانے دیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر بات تھوڑی سی بھی سلیقے سے کی جائے تو اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز بھی اس کو زیادہ سینسر نہیں کر سکتے. مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا تھا کہ بھئی تم کیسے چائلڈ ابیوز کی بات یہاں سے کرو گی، کیسے تم جینڈر بیس وائلنس، کیسے عورتوں کو پٹتا ہوئے دکھاؤ گی. میں نے کہا پٹتا ہوئے دکھاؤں گی نہیں، اس پہ وہ خود مانیں گے لوگ، جس طرح ہم نے مردوں کے ہاتھ میں رینڈملی مائک تھما دیا اپروچ. اچھا، مجھے یہ ایک سوال جواب بتائیے گا. میرے لیے ایک مخمصہ بنا ایک دفعہ. مجھے جب میں لاہور میں تھا، پاکستان میں تھا،
تو مجھے ایک دفعہ بلایا گیا ریڈیو پاکستان پہ انٹرویو کے لیے، اور وہ تھا کہ چائلڈ لیبر پہ آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارا کام کر رہے تھے بچوں جو مشقت کرتے ہیں ان کے لیے. تو جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی جو پروڈیوسر صاحبہ تھیں وہ آئی تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ اس پروگرام میں نا چائلڈ لیبر کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. میں نے کہا بھائی میں چائلڈ لیبر پہ بات کرنے آیا ہوں اور چائلڈ لیبر کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا. کہنے لگے یہ آپ نہیں کر سکتے. تو مجھے جو جس مشکل سے گزرنا پڑا کہ وہ میں لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو آپ نے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ الفاظ جو کہ ہمارے پاس کوئی متبادل بھی نہیں ہے، ریپ کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، جینڈر بیس وائلنس کا نہیں ہے، تو وہ آپ کیسے آپ نے کمیونیکیشن کی جو عام بندے تک پہنچی؟ اس کا دیکھیں کوئی جادو کی کوئی چھڑی نہیں ہوتی، اور کوئی ایسا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. بات ان سے کرنی چاہیے جو اس ایشو کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، جن کا یہ مسئلہ ہو، اور ان سے بھی کرنی چاہیے جو بالکل ہی اس کے مخالف ہوں. چونکہ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں آپ میرے دوست ہیں تو وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے. نہیں، مجھے ہمیں ہاں میں ہاں ملانی ہے، لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے. خواتین حضرات ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر رخشندہ سے کہ وہ کس طرح سے بات کرتی تھیں ان موضوعات کے اوپر جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے ہماری مقامی زبانوں میں. تو جی آپ رخشندہ کیسے کر رہی تھیں وہ؟ ہاں پرانی بات ہے، بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پرانی اب لگنے لگی ہے. 2022 میں بیٹھے، لیکن جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا ان کو کچھ طریقہ آتا ہے، اور جو عام لوگ جن کے یہ مسائل ہوتے ہیں اور شاید انہوں نے اس کو کانشیس لیول پہ کبھی نہیں سوچا ہوتا، جب ان کے ہاتھ میں مائک دے دیتے ہیں نا، ایک یہ بھی ٹیکنیک تھی سیکرٹ ہے، ان کو جب مائک تھما دیتے ہیں اور کویسچنز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کا جو رسپانسز آئیں، یعنی وہ کلوز اینڈڈ نہیں ہوتے تھے، کہ جس طرح یا کوئی نہ ان کو مثال دینی پڑتی تھی، اور یا ہم بعض کلوز اینڈڈ سے شروع کرتے تھے کہ کیا آپ کی بیوی کام کرتی ہے، تو کوئی بھی عام سا نہیں جی میری بیوی کام نہیں کرتی. اب اچھا تو گھر کے کام کون کرتا ہے؟ تو وہ سارے جو ہیں گھر کے کام وہ خاتون خانہ کرتی تھی. تو وہ بجائے یہ کہنے کے کہ دیکھیں جی آدمی کتنے ناانصاف ہوتے ہیں اور نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ نا، کہ وہ خود ہی مائک پہ بول رہے ہیں اور وہ پتہ چل رہا ہے. تو ہم نے مطلب یہ تھا کہ وہ میسیجنگ ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے کوئی میسیج نہیں دینا کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ ٹائپ سلوگنز جو چلتے ہیں نا، لوگوں میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کریٹیکل تھنکنگ سوال خود سے سوال اٹھائیں خود ہی، اور ہم کچھ ایسے جو ہے نا سوالات جو ہے نا جنریٹ کرتے تھے. تو ریسرچ میں نے بہت زیادہ، میں سمجھتی اس میں نے بہت محنت کی تھی، اور ہر طرح کی جو آڈینس تھی، یوتھ کے لیے الگ سوال تھے، اربن آڈینس کے لیے الگ تھے، رورل آڈینس کے لیے الگ تھے، اور پھر ان کی زبان میں. اچھا آپ کی ریسرچ پہ ہم آتے ہیں، ایک چھوٹا سا مجھے ذرا سمجھائیے کہ اگر فرض کریں کہ اس وقت میں یہ کہوں گا ایز دا ریپرزینٹیٹیو آف دا ریسٹ آف دا سوسائٹی کہ کیا ہے ہمارا سسٹم ٹھیک تو چل رہا ہے، ماں بہن بیٹی سب کو عزت ہے یہاں پہ، عورت کا مقام ہے، گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے، بچے پال رہی ہے، ماں سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کو نکال دیں، وہ جا کے کام کرے اور یورپ کی عورتوں کی طرح اپنے اوپر ڈبل برڈن لے لے. ویئر از دا پرابلم؟ ہمارا جو اگر ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے، پرابلم کہاں پہ ہے؟ جیسے ایک بندے کو اگر ٹیوبرکلوسس کے اسے ایکسپوئر ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ چیسٹ میں یہ ہو جائے گا. نہیں وہ بات صحیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ اچھا یہ سوال کی نوعیت جو ہے نا بہت مختلف اور کمپلیکس اس طرح ہے کہ اس میں 2 باتیں کہ ایک تو ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں، اور آپ نے خامخواہ کوئی بات کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے فنڈنگ بائس کی وجہ سے، اور یورپ یا ویسٹرن انفلوئنس کی جو بات کی، اور یورپ کی عورتیں. میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ عورت جو ہے وہ ہر جگہ پٹ رہی ہے. جو لوگ کمزور ہیں، اصل میں یہ طاقت اور اس کے توازن یا غیر متوازن ہونے کی بات ہے. اٹس آل اباؤٹ پاور اینڈ پریویلیجز نا. اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ پاور ہے یا کم پاور ہے، پریویلیجز کس کے پاس ہیں. تو ایک گنتی سی سمجھیں کر لی تو پتہ چلا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس میں زیادہ محکوم ہیں، مظلوم ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جو عورتیں پریویلیج کلاس سے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو کئی طرح کی ناانصافیوں اور ابیوسز کا شکار ہونا پڑتا ہے.
بہت ساری ایسی ہیں، جس طرح میں چونکہ پاکستان سے میں کام کرتی ہوں ابھی، اور پاکستان سے ہی ابھی آئی ہوں کچھ دیر کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سے بڑی اچھی مثالیں آتی ہیں کہ فلاں خاتون نے اس شعبے میں بڑی ترقی کر لی، تو اچھی بات ہے۔ جو لوگ کھیل کے میدان میں آگے جاتے ہیں، بڑی محنت سے آگے جاتی ہیں لڑکیاں، بہت ہمبل بیک گراؤنڈ کی بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے اسپورٹس ہیں جس میں آپ کے پاس بہت سارے جو ہے نا ریسورسز ہونے چاہیے تو ہی آپ آگے جا سکتے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں دوسری کلاس کی لڑکی۔ اسی طرح پالیٹکس کو دیکھ لیں، چونکہ میں پولیٹیکل امپاورمنٹ آف ویمن پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں، تو اس میں مثال یہی دی جاتی ہے نا کہ بھئی ہمارے ملک میں دیکھیں خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہیں، خاتون وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، خاتون اسپیکر رہ چکی ہیں، پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون، اس طرح سے بھی ہم، بہت اچھی بات ہے، ایز اے پاکستانی مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے لینس کو جو ہے پھر جو ہے نا اس کو میں کیا کہتے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتی کہ بھئی اس خاتون کی کلاس بھی دیکھنی چاہیے۔ اور اس خاتون کے وزیر اعظم بننے سے عام عورت پہ کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ تو امپاورمنٹ جس کو، یہ بھی ایک اس سے جڑا ہوئے جب بہت سارے لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں، اصطلاحات اور جو نظریات جو ہم اس طرح کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، تو ایک عورت جو ایک بہت اونچے عہدے پہ فائز ہو جاتی ہے، اس کی سکسیس سے، اس کی ترقی سے، کامیابی سے دوسری عورتوں کو خوشی بھی ہوتی ہے، ان کو خواب دیکھنے کی جرت بھی پیدا ہوتی ہے، راہ بھی ہموار ہوتی ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان کو اپنے سارے حقوق مل گئے ہیں یا مل جائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو امپاورمنٹ ہے کہ وہ بھی اپنے لیے وہ تمام چوائسیز جو ہیں وہ اختیار کر سکتی ہیں، ان کے پاس یہ اختیارات آ جائیں گے، وہ نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان میں جو ہیں 2 دفعہ ایک خاتون وزیر اعظم رہیں، اور ایک خاتون اسپیکر کے عہدے پہ رہیں، وزیر خارجہ بنی، اور ڈپلومیسی میں بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، اس کے باوجود جو پاکستان کا صنفی مساوات کے حوالے سے جو اس کی رینکنگ ہے عالمی سطح پہ، وہ بہت ہی بری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خواتین صحت، تعلیم، معیشت اور سیاسی شمولیت کے شعبوں میں مردوں سے بہت پیچھے ہیں۔ تو پھر مردوں کا کیا حال ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کی انسانی ترقی کے پیمانے میں بھی بہت کم جو ہے ترقی ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ عورتوں کے حقوق کی یا ان کے معاشرے میں جو مقام کی سچویشن ہے پاکستان میں، کیونکہ آپ کا ریسرچ سے تعلق ہے، تو آپ نے اس کو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا میں بھی اتارا ہوگا، اس کو ٹیبلٹ بھی کیا ہوگا، تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں تو میرے تو جو ڈیٹا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کیا، تو ہمیشہ کوشش کی کہ ایسا ڈیٹا نہ دیا جائے جو کوئی چیلنج کر سکے۔ تو جو رپورٹڈ کیسز ہیں خواتین پہ تشدد کے خلاف، جن کی پولیس میں FIR درج جو ہے، کہ ایکچوئل سے بہت کم ہوتی جو کہ بہت کم، جس کو ہم انگریزی میں جس کہتے ہیں نا ٹپ آف دا آئس برگ ہوتی ہے، لیکن جو عالمی سطح پہ جن کے پاس بڑے جو ہیں وہ اس طرح کے سرویز کر سکتے ہیں اور خاص طریقے سے کمپیوٹ کر سکتے ہیں، تو جو انسانی ترقی کا جو انڈیکس ہے، جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں، یا جنڈر انیکویلٹی انڈیکس ہے، جو اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیز نے، اور ایک ورلڈ اکنامک فورم ہے بہت مشہور، ان کی جو رپورٹس آتی ہیں تو مسلسل ہم تنزلی کی طرف ہیں۔ مثلا ابھی حال ہی میں، پہلے ہی ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جو رینکنگ تھی اتنی اچھی نہیں تھی، تو ہم مجموعی طور پہ انسانی ترقی کی جو رینکنگ جو 154 غالباً 179 یا 90 ملکوں میں، اور اب ہم مزید 7 پوزیشنز نیچے چلے گئے، تو ہم نیچے چلے گئے، جی، تو 100 اور بھی کم ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، 161 پہ چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جنڈر انیکویلٹی میں 146 میں 145واں نمبر، نیچے صرف افغانستان، تو مطلب صنفی عدم، یہ سچویشن ہے۔ تو یہ ہم سے پاکستان سے نیچے صرف افغانستان ہے، چونکہ سعودی عرب ہم سے بہتر ہے، جی، جو جن ممالک کو لیا گیا ہے اس میں سعودی عرب یقیناً وہ ہوگا، اور ساؤتھ ایشیا میں بھی ہم مطلب افغانستان کو چھوڑ کے ہم جو باقی 5 ملک ہیں اس میں بھی ہم نیچے،
لیکن اس لیے میں بار بار اس کو دے رہی ہوں کہ یہ وہ حوالے ہیں جو انٹرنیشنل سطح پہ آئیں. اس کا تعلق کسی این جی او یا کسی ایک رخشندہ سے نہیں, چونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پتہ نہیں ویسی کوئی چھوٹی موٹی ریسرچ کر لو, کہ ظاہر ہے ہم اتنے بڑے اسکیل پہ تو نہیں کر سکتے, وہ وسائل نہیں ہیں. تو ہمیں تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, اور وہ ادارے جن کی کریڈیبلٹی کو حکومتیں مانتی ہیں, جن کے مطلب یو این کے تو سب ممبر ممالک ہیں, پاکستان بھی اس میں سے ہے, تو اس کو تو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہو. میرے لیے دو سانے ہیں, ایک تو یہ کہ ہم عورتوں کے خلاف اتنا زیادہ تشدد ہے ہر طریقے کا, صرف فزیکل لیول پہ نہیں ہے, مینٹل ابیوز ہے, اکنامک ابیوز ہے, پولیٹیکل اس میں دیکھیں سسٹم میں. اور تھوڑا سا ایک آدھ مثال دیں گی جو ایموشنل اور مینٹل ابیوز جو ہے عورتوں کے خلاف, اس کی تاکہ سمجھ آ سکے ذرا آسانی. مثالیں تو وہی ہے نا کہ سب سے بڑا تو ابیوز یہی ہے نا کہ آپ بتا ہی نہ سکیں, چھوٹے بچی سے لے کے, اور اگر آپ پوری اس کو لائف سائیکل دیکھیں بچپن سے لے کے, اور میں اس میں نہیں جانا چاہتی کہ پری نیٹل سٹیج میں جب اکثر عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوگی, تو انڈیا میں تو اس طرح کی ریسرچز ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے سیکس سلیکٹیو ابارشنس ہوتے ہیں, وہاں سے جو ایک بچی اور فیمیل سیکس کے خلاف جو ایک شروع اپریشن ہوتی ہے تو وہ بتا ہی نہیں سکتی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں گھروں میں, اور ان کے ساتھ قریبی جاننے والے فیملی کے یا رشتہ دار, بعض دفعہ محرم رشتے بھی زیادتی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جسے ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے, نہ جاننا چاہتے ہیں, نہ ماننا چاہتے ہیں, نہ پہچاننا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری گڑبڑ آپ جیسے کٹے ہوئے بالوں والی خواتین نے کی ہے. تو وہ چھوٹی سی جو بچی ہے وہ اس نے ہی بہکایا ہے کسی کوٹ ان کوٹ شریف مرد کو. نہیں وہ تو وہ ہے, یہی کہا جاتا ہے نا, نہیں مطلب وہ بھی ہے. اور پھر اس بچی کی بات پہ کوئی نہیں یقین کرے گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بہت دکھے دل سے, کہ اس بچی پہ یقین کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تبھی آتا ہے کہ جب ایک 3 سال کی بچی کی آپ کو لاش ملتی ہے نا. یعنی کہ ویسے اگر کوئی وہ اپنی توتلی زبان سے یا 6-7 سال کی بچی تھوڑے بہتر طریقے سے کچھ بتانا بھی چاہے تو ارے یہ تو بچہ ہے ایسی کچھ کرے. پھر جب وہ ٹین ایجر ہوتی ہے یا ینگ, اور تو کہتے ہیں کہ یہ بات کچھ ہو بھی گیا ہے تو چپ کر جاؤ, تمہارا رشتہ نہیں آئے گا. اچھا پھر تمہاری بہنوں کی شادیاں کیسے ہوں گی, تمہارے بھائیوں کی جو ہے نا وہ عزت خراب ہوگی. پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی کہیں شادی ہو گئی اچھی ہے جیسی ہے, وہاں کچھ ہو رہا ہے تو بھی نہیں بتانا, عزت کا جو تصور ہے. پھر اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے تو اس کو نہیں بتانا. اور اگر پھر وہ ایک میچور ایج میں آ گئی, میرے جیسی بھی کئی عورتیں, تو لوگ کہیں گے یہاں آپ کو اس عمر میں اب کیا پڑی ہوئی ہے کہ اب آپ بیٹھ کے اتنی پرانی کہانیاں جو ہے نا بول رہی ہیں کہ اب آپ چپ کر جائیں. تو جو ہم ایموشنل اور مینٹل ابیوز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت, یعنی کہ وہ ظلم کے بارے میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتا نہ سکنا بھی ایک سہنا جو ہے. اور جو کلاس ڈفرینس ہے, جس طرح میں خود اس کو میرا مشاہدہ ہے یہ کہ جو ایک غریب عورت ہے جس کے پاس انکم پاورٹی ہے یا پاورٹی آف اپرچونٹیز ہے, اس کی تو پھر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ پسے ہوئے طبقے سے ہے تو اس کو کیا اب اس کو حقوق کی آگے ہی ہوگی. لیکن جو بظاہر جو میرے جیسی جن کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے, ہم اربن ماڈرن عورتیں, ویسٹرنائزڈ عورتیں, جو کہ دیکھیں نا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھئی مشتاق صاحب تو بہت پڑھے لکھے ہیں, اور لیکن اگر میں سوٹ پہن کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو یہ ویسٹرنائزڈ عورت ہو جائے گی. تو ان کے ساتھ جو وائلنس ہوتا ہے, جو ابیوزز ہوتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی وائلنس ہے. جی وہ بول ہی نہیں سکتی. تو میرے جیسی عورتیں یا میری کلاس یا مجھ سے بھی جو اپر کلاس کی جو عورتیں, تو وہ ایک بے ثمر آگہی کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت ٹرم آپ نے یوز کی ہے, بے ثمر آگہی. تھوڑی سی شاعرانہ ہے, جو کہ میں کبھی کبھار شاعری کرتی تھی. تو ایکسپلینز لاٹ کہ آپ کو بظاہر پتہ ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اسٹیٹس ہے نا, مجھے سارے لاز کا پتہ ہے, جو بھی لاز ہمارے ملک میں بہت اچھے لاز پاس ہوئے, پرو ویمن لیجسلیشن ہے, یا مجھے اپنے انسانی حقوق کا پتہ ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا میں ہر مسئلے پہ کیا میں پولیس کے پاس جا سکتی ہوں, کیا میں لائر کر سکتی ہوں؟ اور بالفرض اگر یہ تمام مراحل طے کر کے آپ عدالت میں چلے بھی گئے تو کیا آپ کو وہاں سے انصاف مل جائے گا؟ آپ یہ بات پاکستان کی کر رہی ہیں, یہاں کینیڈا میں یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ عورتیں ریلیٹیولی
بہتر ان کی آواز ہے اور یہاں پہ وکٹم کو بلیم نہیں کیا جاتا. جی جی یہاں پہ جب عورتیں اس طرح کے کسی کیس میں جاتی ہیں, پچھلے ہی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں کے یہ براڈ کاسٹ جو CBC ریڈیو ہے, اس میں ایک خاتون, ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل چل رہے تھے, اس مرد کے خلاف سارے شواہد موجود تھے لیکن وہ بندہ کیس جیت گیا. جی اور اس مرد کی لائر نے کہا کہ آئی وانٹیڈ ہم ٹو لوز اٹ, لیکن نہیں کر سکی. تو پاکستان میں تو اور ہی حالات ہوں گے. جی, اور دوسرا یہ ہوتا ہے, آپ نے مینٹل اور ایموشنل ابیوز کی مثالیں دی, تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا ایویڈنس ہونے کے باوجود وہ کیس ہار گئی. بعض بلکہ زیادہ ناانصافیاں اور ابیوزز ایسے ہوتے ہیں کہ ایویڈنس تو ہوتا ہی نہیں, بٹ ایبسنس آف ایویڈنس جسے کہتے ہیں, از ناٹ دا ایویڈنس آف دی ایبسنس آف ابیوزز اینڈ انجسٹسز. بھائی جہاں پہ ہمارے ہاں تو ایویڈنس یہ ہے کہ 4 مرد جو ہیں وہ اگر اس کا باقاعدہ ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ لگا کے جائزہ نہیں لیتے, اس کی گواہی نہیں دیتے, تو وہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں. بالکل, تو وہاں پہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا, میں ایک لمحے کے لیے ناظرین سے بات کرنا چاہتا ہوں. خواتین حضرات, یہ جو رخشندہ نے ابھی باتیں کی, ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ باتیں کبھی سنی ہوں, محسوس کی ہوں, آپ کے ارد گرد میں ہوئی ہوں. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے فیڈ بیک میں یوٹیوب چینل میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور رخشندہ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر رخشندہ, یہ بتائیے کہ سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے, ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کی سوسائٹی میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تبدیلی لانے کے لیے کون سے مؤثر طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن واٹ ڈو یو تھنک, اس میں سے آپ کے خیال میں کوئی 1-2 مؤثر طریقہ کار کیا ہے؟ مؤثر طریقے کئی ہیں لیکن صرف ایک نہیں ہے, اور ان تمام طریقوں کو آزمانا چاہیے اور نئے طریقے سوچنے بھی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس انسان کو اپنی زندگی تبدیل کرنے کا شوق نہ ہو, اس کے لیے کوئی طریقہ بھی مؤثر نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ عورتوں میں جو ہے ضرور یہ جرت ہونی چاہیے. اس لیے میں سائیکولوجیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ کام کرتی رہی ہوں, اور فائنینشیل امپاورمنٹ اور انکلوژن کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک بھی ہے, اپنا والٹ کے نام سے. اچھا, اور اپنا والٹ, یہ آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے یا نہیں, یہ تھنک ٹینک ہے جس میں ہم لوگ پبلک پالیسی ایڈوکیسی کرتے ہیں, اویئرنیس کرتے ہیں. آپ جیسے دوست اگر مل جائیں تو ان سے یہ ساری باتیں کرتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ جو ہیں میں نے کیے ہیں بہت ساری ان خواتین سے. یہ میں یا ہمارے ناظرین آپ اس اپنا والٹ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ جی یوٹیوب پہ جائیں اور کیفے کام, یعنی کام کا مزہ, اس کو اگر آپ لکھ لیں کیفے کام, تو آپ کو یہ سارے اور یہ سی سے کیفے ہے یا یہ کے سے ہے جی. یہ اردو کا جو لفظ ہے کیف, اس کو میں نے, اچھا اردو سے کیف ہے, یہ کافی والا کیف, کافی, ہاں. تو یہ آپ کو مل جائے گا, چونکہ اس میں بات یہی ہے. تو اپنا والٹ کے تحت کہ یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, لیجسلیٹرز ہیں, ان تک یہ آوازیں پہنچیں. پہلے تو یہ کہ جس انسان کو اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے وہ اس کے لیے خود بھی کوشش کرے, اور کوشش کرنے ایک آپ کی اسٹریٹجی, سوری میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے اس کو اگر کر دوں, کیا بھی کہہ کہ نمبر 1 تو خواتین کو اٹھنا پڑے گا اپنے حقوق کے لینے کے لیے, اسپیک آؤٹ, اور اس میں یہ کہ تیار بھی رہنا پڑے گا کہ مشکلیں آئیں گی اور تنقید بھی ہوگی اور قربانی بھی دینی پڑے گی. دوسرا یہ کہ آپ بالکل اینٹی مین ہونا, کہ برتوں سے مجھے بھی بڑی شکایتیں ہیں اور بہت ساری پرابلمس جو ہیں ان کی طرف سے مجھے آتی خود ہیں, اپنے آپ سے بڑی شکایتیں ہیں, لیکن ان کی بھی بات سننی ہے, اور ان میں سے کچھ یقیناً آپ کے ایلائز بنیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا ساتھ دیں گے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ مردوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, زیادہ تر مرد ہی پاور پوزیشنز پہ ہیں, بجٹس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے نا کچھ منفرد طریقے بھی اپنانے ہوں گے. جس طرح تھیٹر کی جو ٹیکنیک ہے, ہم لوگوں نے اسٹریٹ تھیٹر بہت کیا, اور ابھی بھی پاکستان میں کئی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے, آپ تو خود پائنیئرز میں سے ہیں, کہ جب وہ 4th وال جب ہم توڑتے ہیں نا, جب باؤنڈری توڑتے ہیں, جب ایک خاص مرحلے پہ آ کے ہم پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, یہ تو سماج میں پہلے سے ہوتا آیا ہے, یہ تو رواج ہے, یہ تو روایت ہے. تو پھر آپ جو لوگ جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں تھیٹر نا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو پھر
ایک اونرشپ بھی ڈیولپ ہوتی ہے, ایک سوچ کا انداز بھی بدلتا ہے, چونکہ ہم اپنی مرضی تھوپتے نہیں ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک مزے کا جو ہے نا ایک سین بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں مختلف لوگ ہیں اور سب ایک ہی منظر دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک ہی منظر سے سب مختلف جو ہے پیغام جو ہیں شاید انہوں نے ریسیو کیے ہوں, تو وہ بھی طریقہ ہے. پھر اس کے آرٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم انفرٹینمنٹ بھی کہتے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیشینس کو اور لیجسلیٹرز کو آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیں, ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے لگاتار سینسیٹائز کرنے کی اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانے کی, کیونکہ ایٹیچیوڈنل شفٹ جو ہے نا مشتاق صاحب, آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سینچریز لگ جائیں گی نا, اور سینچریز اولڈ پیٹریارکی کو ایک تھیٹر اور 2-3 سانگز اور کسی فلم یا ڈرامے سے ٹاک شو سے چاہے 200 درجن بھی ہو جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑے ہی اچھے افیکٹو لاز ہوں اور ان لاز کی امپلیمنٹیشن بھی ہو. لیکن لاز تو پاکستان میں کافی لاز ایسے ہیں جو بنے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ ہیں, لیکن شاید سماج میں مسئلہ ہے کہ لا تو جو سوسائٹی جس طرح سے امپلیمنٹ کر رہی ہے وہ ہے. ہاں, لیکن یہ آئدر اور والی بات نہیں ہے کہ نہیں پہلے ہم کسی شخص کو چینج کریں یا بیہیویئر چینج کی بات کریں یا پہلے لا, پہلے اور دوسرے کی نہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور جو بیہیویئر چینج ہے نا یہ لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے نہیں, یہ جو اسٹرکچرل لیول پہ جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہونی چاہیے, کہ وہ جب تک اپنے اندر یہ رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے, اپنے وضاقتہ میں, اپنے چال چلن میں, تو وہ ریفلیکشن آ جاتی ہے پالیسیز میں بھی اور لاز میں بھی. میں صرف اپنے بتا, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان میں اور ہمارے ممالک میں کرتا دھرتا ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو پولیٹیشین ہیں, بگ شاٹس ہیں, ان کا اگر ان کو سمجھ آ جائے تو پھر شاید ان سوسائٹی کو ری شیپ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ شاید ہمارے پاس وقت کم ہے, ہمیں کوئی چلنا پڑے گا, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عورتوں کو اپنے لیے نکلنا پڑے گا. صدیوں سے جو ہے ہم ہر بچی دیکھتی کہ اس کی ماں, اس کی دادی, اس کی پردادی, اس کی لکڑ دادی, اس کی نانی اسی طرح چلتی آ رہی ہیں, اسی اوبیڈینس میں چل رہی ہیں, اور سر جھکا کے نہ سوچنا, نہ چاہنا, نہ کچھ مانگنا, اسی میں چل رہی ہیں. تو اس کو بریک کرنے میں آپ کا تھیٹر کہیں کچھ لگتا تھا آپ کو کہ کہیں اس نے بالکل کریکس ڈالتا تھا؟ کیوں نہیں. دیکھیں آخر پاکستان میں کچھ تو تبدیلی آئی ہے نا, مطلب انٹر جنریشنل چینجز جو ہیں, مطلب امپیکٹ ابھی آپ کو نہ نظر آ رہا ہو لیکن کچھ تبدیلی آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کی نارمیٹو جس کو آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے تھے, کچھ آوازیں تو اٹھی, لڑکیاں اب آپ کو نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس اپنے پبلک اسپیسز کو کلیم کرنے میں یا اپنے حقوق کو کلیم کرنے میں جو ہے جو دقتیں بہت ساری آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ کوشش بھی کرنا ترک کر دیں گے تو جو وہ بہت تھوڑا سا بھی چینج ہے, یا چلیں چند لڑکیوں یا خواتین کی حالت اور حالات اگر بدلے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جدوجہد تو دیکھیں ابھی ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو جدوجہد تو کرنی ہوگی. میں ہمیشہ خاص طور پہ اب ینگر جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس چوائس ہمیشہ ہوتی ہے, اور وہ چوائس کیا ہے, یا تو آپ ماتحتی کے مزے لیں بیکاز دیر از اے کنوینئنس ان سبارڈینیشن, یا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں اینڈ بی ریڈی ٹو پے دا پرائس آف امپاورمنٹ. کیونکہ خود مختاری جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ مشتاق صاحب جیسے اچھے آدمی وہ ٹرے میں لے کے آئیں کہ جی میں تو عورتوں کے حقوق کے بالکل ساتھ ہوں تو یہ لیجیے اپنے حقوق. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہوگا. اچھا ایک مثال کے نتیجے میں مجھے سمجھائیے کہ یہ جو پچھلے 1.5 سال پہلے شاید لاہور کالج میں یا لمس میں کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پرپوز کیا اور اس کی ویڈیو بنی اور وائرل ہوئی, اور اس کے بعد لڑکی لڑکے دونوں کو وہاں سے انسٹیٹیوٹ سے نکال دیا گیا. اس کے اوپر بڑی ہی ایک ڈفرینٹ اوپینین آیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دس از ونڈرفل, یہ ایک لڑکی نے ہمت کی ہے کہ اس نے رول کو ریورس کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ فحاشی اور عریانی ہے اور ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اس ایکشن کو ہاؤ ڈو یو سی ایز اے جینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ؟ میں کسی کے دیکھیں میں پرسنل چوائسیز پہ بالکل کمنٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, سو لانگ وہ کسی دوسرے کو
جو مطلب وہ کرائم میں نہیں آ رہا، چونکہ اور کرائم بھی ہم تو ایسے لوگوں میں سے ایکٹیوسٹ جو کہ اکثر جس چیز کو کرائم سمجھا جاتا تھا بہت سال پہلے، تو ہم تو اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں. اور اس واقعے پہ اس لیے نہیں میں کروں گی چونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا ایک نہیں، میں واقعے پہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف اس ٹرینڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں. بالکل دیکھیں میں نے کہا نا پرسنل چوائسیز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جس طرح کوئی مجھے کسی نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے سے روکا تھا یا روکا تھا تو کیا میں رکی تھی؟ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے ایکشنز کے ریاکشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں. چونکہ میں سب لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا صرف ایک اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ نہ سمجھیں. آپ صرف ٹریکشن کے لیے سم ٹائمز آپ کی اسٹیٹمنٹ ہی سے ابتدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی اور لڑکے نے جو میرا خیال ہے کہ دے پلانڈ اٹ اور انہوں نے کیا. اس سے بہت ساری لڑکیوں نے اور میری بیٹی نے دیکھا، باقی لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا دس از دے شوڈ ڈو اٹ. اس سے پہلے بھی بلکہ چونکہ مجھے تھوڑا سا اس کا میں نے فالو اپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا تھا کہ شاید وہ مٹیریلائز نہیں ہوا. یہ میں نے کسی ویڈیو میں دیکھا تھا تو میں پھر اس واقعے پہ یہ کامنٹ ہو جائے گا. وہ لڑکی لڑکا دونوں بیچارے مشکل حالات میں چلے گئے. وہ چلے گئے لیکن پھر وہ مطلب وہ دونوں ساتھ بھی نہیں رہے. یہ میں نے سوشل میڈیا کی ہی ایک انٹرویو میں دیکھا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تنقید سے، اگر آپ کا کسی چیز پہ بلیو ہے تو آپ اپنے خوابوں کو فالو کریں، اپنے بلیف سسٹم پہ رہیں، ٹھیک ہے. اور صرف تنقید سے گھبرا کے اگر آپ کو یہ امپاورمنٹ لگ رہی ہے، آپ کا تجربہ ہے، چونکہ رولز آپ اپنے لیے خود لکھ رہے ہیں نا، ری ڈیفائن، آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں پیٹریارکی کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی صرف لڑکا ہی پرپوز کر سکتا ہے؟ بلکہ وہی میں نے بہت شروع یہ انٹرویو کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ میں مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن ہمارے اگر مذہب میں بھی دیکھیں تو میں چاہتا ہوں یہ گفتگو جاری لیکن کہ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا تو ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں گے. جی. تو اس میں ایسی کوئی قطعاً نہیں ہے. اور رائٹ ونگ جو ایجنڈا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس بجائے اس کے کہ ہم خواتین اور بچیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے انیبلنگ ماحول پیدا کریں، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ان کو گھروں میں بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ پبلک اسپیسز میں بھی باتھ روم ہونے چاہیے، دفتروں میں بھی خواتین کے لیے سہولیات ہونی چاہیے، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی خواتین گھروں سے کیوں نکلتی ہیں. ایک تو معاشی مجبوریوں کی وجہ سے نکلتی ہیں، لیکن میں یہاں تک کہوں گی کہ اگر معاشی مجبوری نہیں بھی ہو تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کریں، چونکہ وہ ایک انسان ہے، مکمل انسان ہے، اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہیں وہ گزاریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر رخشندہ اس وقت پاکستان سے یہاں پہ وزٹ کر رہی ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ریکویسٹ کریں اور ان کے جو گراس روٹ کے تجربات ہیں ان پہ بات کریں. لیکن ہمارے پروگرام کا اس وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہماری گفتگو ہوئی اور اس میں جن خاص گراس روٹ کے ایشوز کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، آپ اس کے بارے میں اپنی رائے، اپنے تجربات، اپنے دوستوں کے تجربات وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمیں آئندہ پروگرام کو شیپ کرنے میں مدد ملے گی. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اٹ واز ریئلی انلائٹنگ ڈسکشن ود یو. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خواتین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.